میں نے تو بھی اوور آل ایجوکیشن پہ بھی کوشش سے چلا جاؤں, ابھی HEC میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت بڑا کیا, جیسے ڈاکٹر عائشہ نے کیا ہے, کیا ہم ایک بہت بڑے نئے اسکیم کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ایک نیا ہاتھ ہونے لگا بچوں کے ساتھ, بیکاز جس طرح یہ یونیورسٹیز کے آئے ہیں چارٹرز, اور انٹرسٹنگ بات یہ سارے پرائیویٹ ممبرز بلز ہیں سارے جناب, اور آخری 3 دنوں میں ڈز نکالو. بہت شکریہ مالک. ایک تو یہ کہ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس موضوع پر آپ پروگرام کر رہے ہیں اس دور میں اور اس ماحول میں. اس طرح کے امور پر بات کرنا ہی جو ہے وہ انتہائی دشوار اور مشکل ہے. تو آئی سلوٹ یو اینڈ آف کورس عائشہ تو اس موضوع پر میرے خیال ہے سب سے کنسسٹنٹلی جو ہے بات کرتی آئی ہیں. مختار صاحب جو ہے وہ ایک طرح سے وکٹم بھی ہیں, اور کیونکہ وہ منسلک ہیں حکومتی اداروں سے تو وہ تھوڑا سا پرپیٹریٹر بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف HEC یا ایک چیئر پرسن کو پک کرنا اور سارا جو ہے ملبہ ان پہ ڈالنا بڑا مشکل ہے. جس اسکیم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسکیم نیا تو کسی صورت میں نہیں ہے. 70-72 سالوں سے یہ دھوکہ جو ہے پاکستان کے بچوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے, اور جب 70-72 سال سے ہو رہا ہوگا تو میری اور آپ کی عمر کے جتنے لوگ ہیں وہ 70-72 سے کم کے ہیں. تو یہ دھوکہ جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ چوتھی جنریشن آف پاکستانیز ہے جو اس دھوکے سے ان کو جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سب سے جو خوشائند بات ہے, اور میرا خیال ہے کسی بھی اگر آپ نے سنجیدہ گفتگو کرنی ہے پاکستان کے آج اور اس کے آنے والے کل کے بارے میں, تو میرا خیال ہے جو بیس لائن ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. تو وہ بڑی واضح ڈاکٹر عائشہ رزاق نے خود جو ہے اپنے کالم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا, اور بہت عرصے سے میں جب بھی اس پہ بات کرتا ہوں خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پر تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو ڈیمانڈ ہے پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن کی وہ آف دا چارٹس ہے, اور وہ شروع یونیورسٹی پہ نہیں ہوتی, اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک جائیں. جو گروتھ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی, جو ایڈورٹائزنگ ریونیو, جو ایڈورٹائزنگ بجٹس ہیں آپ کے پرائیویٹ اداروں کے, پرائیویٹ اسکولوں کے, پرائیویٹ یونیورسٹیز کے, وہ بہت بڑے بڑے ہیں. جو فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کا کام ہے عوام کو, لوگوں کو, بچوں کو, بڑوں کو, سب کو اسکیم سے بچائے, دھوکے سے بچائے, فریب سے بچائے. جہاں پہ پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے یا ان کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, ان سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو وہاں اس کی نشاندہی کر کے اور بہتر طریقے سے. نہیں, لیکن مشرف جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر مختار نے بھی کہا کہ یار بات یہ ہم ہر سال ایڈمیشن سے پہلے ہم پوری لسٹ نکالتے ہیں کون سی یونیورسٹیز لسٹڈ ہیں, اور آپ آرام سے وہ چیک کر سکتے ہیں, چاہے اخبار میں ہو چاہے نیٹ پہ آپ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. اور کیا کریں اگر یہ انفارم تو اکارڈنگ ٹو ہم انفارم تو کر رہے ہیں. مالک, ابھی پچھلے چند مہینوں میں پاکستان میں تقریباً 1.5-2 سال سے ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی جن کی طرف میں کانورسیشن کو نہیں لے کے جانا چاہتا. تو میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ HEC جیسے ادارے, اور HEC اکیلا یا منفرد نہیں ہے, جتنے بھی ادارے ہیں جن کا کام جو ان کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ڈاکٹر مختار مخلص نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ HEC میں لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کی حالات ہوں. وہ مقصد بات کا یہ کہ یہ ادارے صرف تبھی کام کر سکتے ہیں جب اوور آل ریاست کا کوئی اس موضوع سے کوئی لگاؤ ہوگا. لگاؤ, اور دوسرا اپنی ان فائٹنگ بھی تو نہ ہو نا. HEC میں کم ان فائٹنگ ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں, مقدمے چل رہے ہیں, ایک چیئرمین ہٹایا جا رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, پھر مقدمے ہو رہے ہیں, پھر وہ گروپس بنے ہوئے ہیں, اینڈ اٹ واز لائک اگلی. تو اگر HEC خود ہی اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے آپس میں, ان کی وہ تھرون بیٹل فار دا تھرون ہے, تو وہاں پھر عام آدمی تو بیچارہ کہاں جائے گا. شرف صاحب بتائیں نا, ہاؤ آر وی ڈوئنگ. جو یونیورسٹیز کی بہار ہے, اگرچہ میرے نزدیک سب سے بڑا ہماری پرائمری ایجوکیشن مسئلہ ہے. یونیورسٹیز تک تو ہمارا جو بچہ ہے وہ تو ویسے ہی نالائق ترین بنا کے بھیج دیتے ہیں اوپر, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن میں کنفیوز ہو گیا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب ڈیفینسو ہو گئے ہیں تھوڑے سے کہ نہیں یونیورسٹیز ٹھیک ہیں, نہیں میں تو پاکستانی کورسیرا کو چھوڑیں, پبلک میں بیٹھ کے آپ پاکستانی میں سب غلط ہے, سب بیکار ہے, تو ہم دنیا نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے سر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بالکل آئی ایگری 100%, اتنا اچھا نہیں جتنا ہونا چاہیے.
دیکھیے یہ تو انیویٹیبل ہے کہ اگر چیئرپرسن HEC جو ہے وہ اس طرح کی ڈسکشن میں ان کو دعوت دی جائے گی تو وہ انہوں نے جو ہے پیش کرنا ہے وہ والا موقف. اور یار وہ ایجوکیشنسٹ ہیں, بیوروکریٹ تو نہیں ہے. I'm sure he values education more than a job. Yes. No, but the point, I think, Malik, the point is کہ یہ, like I said before, اگر اس میں فوکس ہمارا ایک ادارہ یا ایک سب سیٹ ہوگا, آپ نے خود ابھی فرمایا کہ آپ کے لیے پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اب یہ ڈبیٹ میں نے بہت سے اس طرح کے جو ڈسکشنز ہیں اس کو ڈیوالو ہوتے دیکھا ہے ان دس ڈبیٹ کہ جی پرائمری زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں, لیکن پرائمری میں بھی ہمیں کیا انرولمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے یا کوالٹی پہ, یعنی کہ ہر ڈبیٹ کو لمٹ کیا جا سکتا ہے, بائنرائز کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک ڈبیٹ کا ایلیمنٹ ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے یقیناً یہ 20-25 سال پہلے اس پہ کام شروع کیا, لیکن آزادی کو تو 70-75 سال ہو گئے ہیں. کئی ممالک ہیں جو اس سے کم دور ان کا آزادی کا رہا ہے, اور ان کے پاس جو جیوگرافی ہے ان کی, یا جو ان کی عوام ہے, یا جو ان کی نیبرہڈ ہے, وہ پاکستان سے زیادہ مشکل ہے. اس کے باوجود انہوں نے بڑی تیزی سے جو ہے اقدامات لیے, کیونکہ اس ملک میں اس چیز پر بہت زیادہ ترجیح تھی جو سپر ایلیٹ ہے, یعنی کہ جو اشرافیہ کی جو اشرافیہ ہے اس کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ چیز اس ملک کا مقصد جو ہے اگلے 5, 10, 15, 20 سالوں کے لیے اس ملک کا, اس ریاست کا, اس سوسائٹی کا, جمہور کا, ان سب چیزوں کا مقصد جو ہے ان میں یہ سر فہرست ہے. اب یہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ہمارے پاس مواقع بھی آئے, یہ اس ملک میں جہاں اشرافیہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے, اس ملک میں HEC کے we have to go to a solution. Now the point is, let's say we have, I'm down to my last 10 minutes. I want آپ سے شروع کرتا ہوں مشرف. I want all of you to give me at least 3 solutions دیں کہ یار ہم کیا کریں. ایک تو میں سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن پرائرٹی بنے, لیکن پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ اشرافیہ میں اوپر پہنچنے میں آپ کی سکسیس میں تعلیم کا کوئی زیادہ تعلق ہوتا نہیں ہے. اگر بل کلنٹن پریزیڈنٹ بنا یا براک اوباما بنا تو تعلیم کا بہت بڑا رول تھا. یہاں پہ اگر میں بہت بڑا ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہوں تو میں 2 پلاٹ بیچوں گا تو میں MNA بھی بن جاؤں گا, میں MP بھی بن جاؤں گا, تو میری تعلیم کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں. یونیورسٹی بھی بنا لوں گا, چارٹر بھی لے لوں گا. لیکن Give me 3 solutions each. Okay, so first of all, just to count, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن نے جتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے پچھلے 25 سال میں, 30 سال میں, وہ ایکچولی کسی ملک میں دنیا میں لیکن وہ افورڈیبل تو نہیں ہے نا مشرف. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پرائیویٹ سکولوں سے بچے نکال رہے ہیں, اس کی افورڈیبل تو بزنس ہے. اب یہ گورنمنٹ کی ریاست تو اپنی چیز نہیں چھوڑ سکتی ذمہ داری. اور میں اسی لیے آپ نے 3 سولوشن مانگی. پہلی سولوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم کے لیے پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس میں بہت بڑے اضافے کی ضرورت ہے, لیکن وہ بلینک چیک اضافہ نہیں ہو سکتا. اب میں یہ کہہ دوں کہ اس کو ڈبل کر دیں, ٹرپل کر دیں, میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی کم ہو, لیکن اضافے کے ساتھ ساتھ پہلا اضافہ ہے تعلیمی اخراجات میں بہت بڑے پیمانے پر اضافہ, لیکن اس کے ساتھ 2 کنڈیشنز ہیں. آپ نے 3 مانگے, میں تینوں اسی سے جوڑ دیتا ہوں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ تعلیم میں جو ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہوں, کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کی تنخواہوں کا BPS, بیسک پے اسکیل سے جو جوڑ ہے اس کو مکمل طور پہ توڑنا ہوگا. جب تک تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کو گورنمنٹ کی پرماننٹ نوکری سے جوڑا جائے گا, تب تک تعلیم میں چاہے وہ پرائمری ہو, سیکنڈری ہو یا ہائر ایجوکیشن ہو, یہ حل نہیں ہو سکتا. مختار صاحب کو اچھی طرح پتا ہے ٹینیور ٹریک پہ جو ریزسٹنس ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہاں پہ پرائمری ٹیچر بھی جو ہے وہ BPS اسکیل پہ ہے, تو پورے نظام کو بیسک پے اسکیل آنا ہوگا. سو پہلا, ہم نے تعلیم پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے زیادہ پیسے خرچ کرنے, لیکن اس پیسے کو ضیاع نہیں ہونے دینا. اور پہلا اس کا جو شق ہے وہ یہ کہ BPS آخری جو ہے وہ یہ کہ یہ چیز اور لوگوں نے بھی تجویز کی ہے, آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو ایجوکیشن سیکٹر کو مینج اور ڈیلیور کر سکے اس مقدار میں, اس
کوانٹم میں جس کی ضرورت ہے. آپ کو فرینڈلی ممالک سے لوگوں کو یہاں پہ لانا پڑے گا, چاہے وہ HEC کے اندر ہو, یونیورسٹی مینجمنٹ میں ہو, ٹیکنالوجی اور ایڈ ٹیک میں ہو. بغیر بین الاقوامی ان پٹ کے اس ملک کے جو 250 ملین لوگوں کا جو ملک ہے, اس کے لیے جو ٹیلنٹ, جس ٹیلنٹ کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں.